آسمان میں پڑھی جانے والی وہ صورت جو صبح شام فرشتے پڑھتے ہیں۔ غیبی فرشتے آپ کے گھر دولت پھینک جائیں گے۔ دیکھنا دولت غیب سے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آسمان میں پڑھی جانے والی وہ صورت جس کی تلاوت صبح شام فرشتے کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن معاجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہو اور دقت محسوس کرتا ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس سے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتی ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بن کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ صورت جس کی تلاوت فرشتے صبح شام آسمان پر کرتے ہیں وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ وہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی صورت کا وہ وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزت عطا فرمائے، ایسی دولت عطا فرمائے، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال جائیں گے، کیونکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ارب پتی بن جائے گا۔ محترم ناظرین، ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزہ نقاب تھا کہ وہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے دھمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خود سے ہاتھ دھو بیٹھا اور 7 دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کسی وقت دستک دے دے۔ مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے اس کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے
ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنائے خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلودہ نظر سے دیکھا کہ اس کی زبان کنگ ہو گئی۔ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتی زبان سے کہا، ہاں۔ رابعہ نے غصے سے کہا، جس طرح تیری زبان کانپ رہی ہے، خدا کرے تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسو کے جواب میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے تو خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدق کے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اور وہ رو رہا تھا، نہ معلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی، اور توبہ توبہ کا ورد زبان پر تھا۔ اس کے بعد وہ سالہ سال تک ایک مزدور کی طرح گرمی، سردی اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کر کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں، اور بچے سہم کے ماؤں کے سینے میں دب جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مزدور اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ مزدور یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقبول ہوا۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح فرمان رسول ہے، جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کس تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہے۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل ہے۔ ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، جب جی جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ غے میں ڈالے جائیں گے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی ایک انتہائی گہری اور شدید گرم وادی غے میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ غور فرمائیے کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ وہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے،
اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہیں کی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کمائی حقیہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اس صورت کے آخری لفظ معاون کے معنی معمولی چیز سے کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے نام پر صورت کا نام معاون رکھا گیا ہے۔ اصل میں معاون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معاون کہہ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے سبق ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان لانا، یتیموں کی کفالت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنا۔ اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسے کاموں میں شریک ہونا جن کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو۔ خوشبو اور خضوع کے ساتھ فرض نماز کا اہتمام کرنا، فرض نماز کے ساتھ سنت و نوافل کی بھی پابندی کرنا، ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا، کیونکہ ریاکاری اور شہرت اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کا حساب لگا کر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزیں مانگے تو حتی الامکان اسے منع نہ کرنا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز اور زکوٰۃ ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتی۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا کوئی نوکری کر رہے ہیں، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ان ہدایات پر لازمی عمل کریں، نہیں تو وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ پورے وظیفے کے عمل کے لیے جائے نماز ایک ہی مخصوص ہونی چاہیے۔ آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں کا یقین ضائع نہیں کرتا۔ وظیفے کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اس وظیفے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے، اس عمل کے لیے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کا باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے تاکہ عمل میں مزید طاقت آئے اور آپ دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، اور آپ خود لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے۔ تو محترم ناظرین، آج کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہے، کیونکہ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا تو اس گھر کے اندر سکون بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ گھر کے اندر بچے تعلیم یافتہ نہ ہوں تو وہ بچے پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں پیسہ نہیں وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروا سکتے۔ یہ پیسہ انسانی ضرورت ہے۔ یہ پیسہ انسانی زندگی کے لیے آج کل ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ پیسے سے ہی چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ اس لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے وہ پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے یا بے راہ و روئی کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ اور برباد ہو جاتے۔
تو اسی لیے ناظرین پیسوں کا حصول، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اللہ والو، آج کے دن جو کوئی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور، رب کے سامنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگے گا تو میرا رب اس کو وہ عطا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہش کو پورا فرما دیتے ہیں۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ عمل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صرف ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا تو پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ تو مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر میرے نبی کی شان میں اتری تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں اور اس کے مطابق 2 بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ نبی اس کی اولاد نہیں ہے، یہ بے نسل ہو گیا ہے، یہ اچھا ہوتا اس کی اولاد ہوتی۔ عیب جوئی ہوتی رہتی تھی جس سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی رہتی تھی، جس سے میرے نبی کا دل رنجیدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ بھیجی۔ اس وقت میرے نبی اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، اور جب فرشتہ یہ سورت مبارکہ لے کر آیا تو پھر میرے نبی نے ان کو بتایا۔ اس کے بعد میرے نبی کو خوشی ہو گئی، وہ غم جو تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ اس سورت کا ترجمہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری عطا کی اور فرمایا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدے ملے گا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین، اسی صورت مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اس صورت مبارکہ کی تفصیل جو ہے وہ پھر کسی دن آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ آج کے دن آپ تھوڑی سی چینی لے لیں، تھوڑی سی سوجی اور میدا لے لیں، 50 کا لے لیں، 100 کا لے لیں، جتنا آپ کی توفیق ہے، چاہے 10 روپے کی تینوں چیزیں لے لیں۔ اس کے اوپر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تعداد یعنی 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں۔ برکت کے لیے ایک بار پھر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان 3 چیزوں کے اوپر رکھ لینا ہے، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ جو صورت ہے سورۃ الکوثر آپ نے 121 مرتبہ پڑھنی۔ آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کو جو بھی مشکل ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر کا وظیفہ چلتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کے ساتھ جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، گھروں میں ہیں یا باہر ہیں، وہاں پہ پھینک دینا ہے بس۔ اور دل کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے آپ نے تصور کرنا ہے، جو بھی آپ کی خصوصی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، خواہشیں ہیں، ان کا تصور رکھنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جو کیڑے مکوڑے آپ کی چینی، سوجی اور میدا کھائیں گے، میرا اللہ آپ کو لاکھوں روپے دے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ میرے رب کی بالکل حقیر سی جو مخلوق ہے، ایک چونٹی ہے، تو وہ اس کو کھائے گی، تو یہ بہت بڑا عمل ہے
لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ میرا رب رزق دیتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر بس اللہ جانے یا آپ خود جانیں، یہ اللہ کا اور آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا اللہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی فرد کو آپ نے نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو سونا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو بے شمار عطا کرتی ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے، لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ صرف آپ کی اداؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔